تو چلیں آج دو ایسی قدیم کہانیوں کی دنیا میں چلتے ہیں جو ہمیں دانائی کے 3 سب سے اہم ستونوں کے بارے میں سکھاتی ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ مشکل وقت میں صحیح فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی دنیا جہاں ہر طرف شک ہی شک ہو، وہاں سچائی کا پتہ کیسے لگایا جائے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس پر ہماری آج کی یہ کہانیاں مبنی ہیں۔ ہمارے سامنے 2 کہانیاں ہیں، ایک عاجز خادم کی اور دوسری ایک بہت ہی دانا قاضی کی۔ بظاہر تو یہ بالکل الگ لگتی ہیں، لیکن ان کی گہرائی میں دانائی کے 3 بنیادی اصول چھپے ہیں۔ تو سب سے پہلا ستون ہے عقل، اور یہ صرف ہوشیاری یا ذہانت نہیں ہے، نہیں، یہ وہ طاقت ہے جس سے ہم وہ دیکھ پاتے ہیں جو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یعنی عقل ہمیں سکھاتی ہے کہ جو دکھ رہا ہے بس اسی پر یقین نہ کر لیں، بلکہ اپنی منطق استعمال کریں، چیزوں کا مشاہدہ کریں اور پھر گہرائی میں اتر کر اصل سچائی تک پہنچیں۔ سمجھیں کہ یہ سچ و جھوٹ کو پرکھنے کا ہمارا پہلا اوزار ہے۔ چلیں اب قاضی عبدالحق کی عدالت کا ایک منظر دیکھتے ہیں۔ معاملہ بہت سیدھا سا لگتا ہے۔ ایک طرف ایک غریب بڑھئی ہے جو کہہ رہا ہے کہ اسے اس کے کام کے پیسے نہیں ملے، اور دوسری طرف ایک امیر تاجر جو اس بات سے صاف انکار کر رہا ہے۔ تو پھر سچ کون بول رہا ہے؟ دیکھیں، قاضی صاحب صرف سنی سنائی باتوں پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ حکم دیتے ہیں کہ بھئی جس چیز پر جھگڑا ہے، یعنی وہ دروازہ، اسے ہی عدالت میں پیش کیا جائے۔ اور یہیں پر قاضی کی دانائی کا اصل کمال نظر آتا ہے۔ وہ دروازے کو دیکھتا ہے، اسے تھپ تھپاتا ہے اور پھر دونوں سے ایک بہت ہی سادہ سا سوال پوچھتا ہے، لیکن یہ وہ سوال ہے جو سچ اور جھوٹ کے بیچ کی دیوار گرا دے گا۔ اور نتیجہ، بڑئی کا جواب لکڑی کی قسم اور اس کی خوشبو سے بالکل میل کھا جاتا ہے۔ تاجر کا جھوٹ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہی تو ہے عقل اور گہرے مشاہدے کی طاقت۔ اچھا، عقل تو ایک بہترین اوزار ہے، لیکن تب کیا ہو جب ثبوت ہی آپ کو غلط راستے پر لے جا رہے ہوں؟ یہیں پر ہمارا دوسرا ستون سامنے آتا ہے، ایمان۔ اور یہاں ایمان کا مطلب صرف کسی چیز کو مان لینا نہیں ہے، نہیں، یہ وہ اندرونی یقین ہے، وہ اخلاقی طاقت ہے جو ہمیں اس وقت بھی صحیح راستے پر رکھتی ہے جب منطق اور ثبوت کام کرنا چھوڑ دیں۔ اب قاضی کے سامنے ایک اور مشکل کیس ہے۔ ایک طرف ایک بیوہ عورت ہے اور دوسری طرف ایک شخص جس کے پاس 2 گواہ بھی ہیں۔ سارے ثبوت، سارے گواہ اس بے سہارا عورت کے خلاف ہیں۔ بظاہر تو یہ ناانصافی ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ بیوہ دنیاوی ثبوتوں پر نہیں بلکہ ایک اعلیٰ طاقت پر اپنا بھروسہ رکھتی ہے۔ وہ قسم کھاتی اور کہتی ہے کہ اللہ ہی اس کا گواہ ہے۔ اور قاضی کا ایمان، اس عورت کی سچائی پر اس کا یقین، اسے ایک ایسے ثبوت تک لے جاتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایمان نے عقل کے لیے ایک ایسا راستہ کھول دیا جو بند نظر آ رہا تھا۔ ایمان کا یہی اصول ہماری دوسری کہانی میں بھی چھلکتا ہے۔ غلام دین نامی ایک خادم بغیر کسی فائدے کی امید کے صرف ہمدردی میں چونٹیوں کو آگ سے بچاتا ہے۔ یہ ایک خالص عمل ہے جس کا اجر اسے آگے چل کر ملنا ہے۔ تو ہم نے عقل کو دیکھا، ایمان کو سمجھا، اب چلتے ہیں اپنے آخری اور تیسرے ستون کی طرف، یعنی انصاف، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے عقل اور ایمان کو ملا کر جنم لیتا ہے۔ انصاف تبھی ہوتا ہے جب عقل اور ایمان میں ایک توازن قائم ہو۔ یہ صرف عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نتیجہ ہے جو ایک صاف ضمیر اور گہری سمجھ بوجھ سے نکلتا ہے۔ غلام دین کی پوری کہانی ہی انصاف کی ایک آزمائش ہے۔ اس نے جانوروں کی بات سنی، یعنی اپنی عقل استعمال کی، اور چیونٹیوں کی بے لوز مدد کی جو اس کے ایمان کی گواہی تھی، اور انہی 2 چیزوں نے مل کر اسے ایک عام غلام سے ایک منصف بادشاہ بنا دیا۔ اب قاضی کے سامنے اس کی زندگی کا شاید سب سے مشکل مقدمہ ہے۔ ایک نوجوان ہے، اس کے ہاتھ خون میں رنگے ہیں اور پاس ہی ایک لاش پڑی ہے۔ سارے ثبوت چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ وہی قاتل ہے، لیکن وہ اپنی بے گناہی کی قسم کھا رہا ہے۔ یہاں قاضی کا طریقہ دیکھیے، وہ ثبوتوں سے ہٹ کر سیدھا ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ پانی کا ایک پیالہ سامنے رکھ کر وہ ایک ایسی نفسیاتی چال چلتا ہے جس سے وہ سچائی سامنے آ جاتی ہے جو نظروں سے بالکل اوجھل تھی۔ قاضی کے اپنے الفاظ میں ہی اس ساری بحث کا نچوڑ ہے کہ اصلی انصاف کا چراغ عقل اور ایمان دونوں سے جلتا ہے۔
अगर एक भी बुझ जाए तो हर तरफ जुल्म का अंधेरा छा जाता है। तो आखिर में इन कहानियों से हमें क्या सबक मिलता है? ये कहानियाँ ख़त्म होते होते हमें बताती हैं कि इन 3 सतूनों का असर कितना गहरा और देरपा होता है। तो खुलासा ये है, दानाई के 3 सुतून। पहला, अकल जो दिमाग की ताकत है और हमें छुपी हुई चीज़ें दिखाती है। दूसरा, ईमान जो दिल की आवाज़ है और हमें सही रास्ते पर भरोसा करना सिखाता है। और तीसरा, इंसाफ जो इन दोनों पर अमल करने से ही मुमकिन होता है। काजी की वफ़ात के बाद उसकी एक तहरीर मिली जिसमें लिखा था कि अदालत का फैसला तो बस कागज़ पर लिखा जाता है, लेकिन ज़मीर का फैसला सीधा रूह पर नक्श हो जाता है, और यही सबसे बड़ा फैसला है। तो अब ये अदालत हमारी अपनी ज़िंदगियों में लगी है। सोचने की बात यह है कि आज के दिन हम किस सुतून का सहारा लेंगे, अपनी अक्ल का, अपने ईमान का, या फिर इन दोनों से मिलकर बनने वाले इंसाफ का।